معزز خواتین و حضرات، معزز ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، آموزش فارسی کی اس کلاس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق فارسی گنتی ہے۔ گنتی کو ہم فارسی میں شمارش کہتے ہیں۔ جس کتاب سے ہم فارسی سیکھ رہے ہیں یہ اس کا درس دوم ہے۔ اگر آپ کتاب کے صفحے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اردو اور فارسی میں اعداد دکھائی دیں گے۔ میں یہ اعداد آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ اپنی کتاب سامنے رکھیے۔ یک، ایک، دو، دو، سے، تین، چہار، چار، پانچ، پانچ، شش، چھ، ہفت، سات، ہشت، آٹھ، نو، نو، دہ، دس۔ فارسی میں گنتی سیکھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ہم میں سے جو اردو زبان لوگ ہیں وہ اکثر ان اعداد کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ 10 کے بعد 11 سے لے کر 20 تک گنتی مزید سیکھ لیں تو بقیہ گنتی سیکھنا آپ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے 11 سے لے کر 20 تک کے فارسی اعداد پڑھتا ہوں۔ 11، 11، 12، 12، 13، 13، 14، 14، 15، 15، 16، 16، 17، 17، 18، 18، 19، 19 اور 20 یعنی 20۔ فارسی گنتی انگریزی گنتی سے یوں ملتی جلتی ہے کہ جس طرح انگریزی میں آپ 1 سے لے کر 20 تک گنتی سیکھ لیں تو باقی گنتی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 20 کہتے ہیں 20 کو تو 21 کو 21 اور پھر اسی طرح 22، 23 آپ گنتی کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ فارسی میں بھی تقریباً یہی اصول کار فرما ہے۔ اگر آپ 20 تک گنتی سیکھ لیں تو بقیہ اعداد کو آپ یوں ادا کر سکتے ہیں: 21 یعنی 21، 22 یعنی 22، 23، 23، 24، 24، 25، 25، 26، 26، 27، 27، 28، 28، 29، 29 اور سی یعنی 30۔ اسی انداز میں ہم گنتی کو اگر آگے بڑھائیں تو 40 کو فارسی میں چہل کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں اردو میں لفظ چہلم بھی رائج ہے۔ یہ چہلم بھی اسی چہل سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح ہم عام گفتگو میں لفظ چہل قدمی استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ لفظ چہل بھی فارسی کے اسی لفظ چہل یعنی 40 سے آیا ہے۔ چہل کے بعد پھر وہی ترتیب آگے بڑھتی ہے، یعنی چہلو 1، چہلو 2، چہلو سے وغیرہ وغیرہ، اور 50 کو ہم فارسی میں 50 کہتے ہیں۔ یہ تقریباً وہی لفظ ہے جو ہمارے ہاں پنجابی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ 60 کے لیے 60، 70 کے لیے 70، 80 کے لیے 80، 90 کے لیے 90 اور 100 کے لیے 100 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ گنتی یوں ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہم 200 کو البتہ 200 نہیں کہتے بلکہ 20 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح 300 کے لیے 600 کی جگہ 600 اور 400 کے لیے 400 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 500 کے لیے بھی ہم 500 کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے 500 کہتے ہیں۔ 600 کے لیے 600، 700 کے لیے 700،
800 کے لیے 800, 900 کے لیے 900 اور 1000 کے لیے ہم 1000 ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فارسی میں بالعموم لاکھ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور ہم اسے 100 1000 کہہ کر اپنا کام چلاتے ہیں۔ فارسی میں ملین یعنی 10 لاکھ کے لیے لفظ ملیون رائج ہے اور اسی طرح 1 ارب کے لیے بلیون یعنی بلین کا لفظ رائج ہے۔ 0 سے سٹارٹ ہم نے لیا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 0 کو ہم فارسی میں صفر کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ نہایت آسانی کے ساتھ صفر سے چلتے ہوئے بلین تک کی گنتی نہایت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ ان عادات کی مشق کریں اور اس سلسلے میں یہ کتاب بھی آپ کی معاون ہے۔ آئیے اس کتاب ہی میں دی گئی چند مثالیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر کچھ مثالیں درج ہیں۔ یہاں لکھا ہے یہ کتاب یعنی ایک کتاب۔ یہاں ایک اہم نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر عدد کے ساتھ معدود آئے تو معدود ہمیشہ مفرد بیان ہوتا ہے، یعنی ہم ایک کتاب کو یہ کتاب کہیں گے اور 10 کتابوں کے لیے بھی 10 کتاب کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہاں ہم کتاب کی جمع کتابہ یا کتب استعمال نہیں کریں گے۔ ایسی ہی مثالیں یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 6 کتاب 3 کتابیں، 1 درخت 1 درخت، 6 درخت 6 درخت، 1 معلم 1 استاد، 10 معلم 10 استاد، 1 دفتر 1 کاپی یا 1 نوٹ بک، 7 دفتر 7 کاپیاں۔ مرکب اعداد کے ملانے کے لیے ان کے درمیان وا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی مثالیں میں آپ کے لیے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، میں یہ جملے بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ 1 مرد اینجاست یعنی 1 شخص یہاں ہے۔ 3 میز آنجاست 3 میزیں وہاں ہیں۔ 10 صندلی کجاست 10 کرسیاں کہاں ہیں۔ ان کتاب 100 صفحے دارد اس کتاب کے 100 صفحات ہیں۔ من 2 قلم دارم میرے پاس 2 قلم ہیں۔ اس مشق کے اگلے حصے میں کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کریں اور مناسب اعداد لگائیں۔ اسی مشق کا اگلا حصہ کچھ اردو کے جملے دیے گئے ہیں جن کا فارسی ترجمہ مطلوب ہے۔ آئیے یہ سوال حل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ 10 پینسلیں یعنی 10 مداد، 25 کاپیاں، 25 دفتر، 50 گھر، 50 خانے یا 50 منزل، 19 قلم، 19 قلم، 2 استاد حاضر ہیں، 2 استاد حاضر است یا حاضر ہستند، 4 دن کی چھٹی، 4 روز، 5 خوبصورت بچے، 5 کودک زیبا، 7 لڑکیاں کلاس میں ہیں، 7 دختر در کلاس ہستند، 4 درخت باغ میں ہیں، 4 درخت در باغ ہستند یا ہست، 15 میزیں باہر ہیں، 15 میز بیرون است۔ اعداد وصفی بنانے کے لیے عدد کے ساتھ میم کا لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم مہینے کی پہلی تاریخ کو یکم کہا جاتا ہے اور یہ فارسی کے اسی لفظ یک سے ماخوذ ہے۔ یک کے ساتھ اگر ہم میم کا اضافہ کر دیں تو اسے یکم کہیں گے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے ایک مثال دی تھی چہلم کی، یہ بھی فارسی کے لفظ چہل کے ساتھ میم لگانے سے بنتا ہے، ہم اسے اعداد وصفی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں
یکم کے ساتھ ساتھ دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ایسے الفاظ بالعموم استعمال ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عدد وصفی معدود کے بعد اور عدد وصفی اور معدود کے درمیان رابطے کے لیے معدود کے نیچے بالعموم کسرے یعنی زیر کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں، میں نے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب اول، پہلی کتاب، کلاس چہارم، چوتھی کلاس، درس ہفتوں، 7واں سبق، ماہ 11، 11واں مہینہ، روز بستم، 20واں دن، اتاق 34، 34واں کمرہ، او از روز اول حاضر است، وہ پہلے دن سے حاضر ہے۔ حمید سومین بچہ است، حمید تیسرا بچہ ہے۔ بیست و یکمین قرن، 21ویں صدی، یہاں آپ نے ایک نیا لفظ سیکھا، قرن۔ فارسی میں صدی یا سینچری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے قرن کہتے ہیں، اور اس کی جمع قرون ہے۔ آخرین صفحے ماندہ است، آخری صفحہ باقی رہ گیا ہے۔ ماندہ وہی لفظ ہے جو ہمارے یہاں اردو میں بالعموم استعمال ہوتا ہے، ہم پس ماندہ کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والا شخص۔ دوسرا سبق یعنی درس دوم، پہلی کلاس یعنی کلاس اول یا کلاس یکم، 7واں گھر، ہفتمین خانے، ہفتمین منزل، چھٹا مہینہ یعنی ششمین ماہ، یہ پہلا مہینہ ہے۔ ان اولین ماہ است، 15واں سبق آسان ہے۔ 15مین درس آسان است، تیسرا میز صاف ہے۔ 7مین میز تمیز است، فارسی میں صاف ستھرے یا کلین کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تمیز، تمیز است یعنی صاف ہے۔ 10واں بچہ ہوشیار ہے۔ 10مین کودک زرنگ است، 10مین کودک زرنگ است۔ کتاب کا پہلا سبق مشکل ہے۔ اولین درس کتاب مشکل است، آج ہفتے کا 7واں دن ہے۔ امروز ہفتمین روز ہفتے است۔ آج آپ نے فارسی گنتی اور اس کی مدد سے کچھ جملے بنانے سیکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انہی الفاظ کی مدد سے آپ فارسی کے مزید جملے بھی بنائیں گے، جس سے یہ گنتی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آخر میں جو چند جملے میں نے آپ کے لیے پڑھے، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے یہاں میم کی جگہ میم یہ نون کا لاحقہ استعمال کیا ہے، یعنی جہاں آپ دوم کہتے ہیں وہاں دومین بھی کہا جا سکتا ہے۔ چہارم کی جگہ چہارمین کہنا بھی ممکن ہے، اور 10 کی جگہ دہمین کہنا بھی اسی طرح سے ممکن ہے۔ انہیں بھی ہم اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم وقت فارسی میں بتانا اور دیکھنا سیکھیں گے۔ آج کی کلاس سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔